شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جایا کرے تو تم رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات میں میرا رب پہلے آسمان پہ تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کر کے بخشش مانگنے والا، تو صاحب یہ مبارک رات ہے، اس میں بستر پہ نہ سوتے رہے، بستروں کو چھوڑ کر کے اٹھے مصلی بچھا لیں، رب کی بارگاہ میں قیام کریں، رکوع کریں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، بندہ رب کے قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک پہاڑ سے گزرنے لگے نا تو انہیں ایک پتھر دکھائی دیا جو انڈے کی طرح گول اور دودھ سے زیادہ سفید نظر آ رہا تھا۔ دیکھ کر کے عیسیٰ روح اللہ تعجب میں پڑ گئے، آواز قدرت آتی ہے، اے ہمارے نبی عیسیٰ، اسے دیکھ کے تعجب کر رہے ہو، اس کے اندر ہم نے ایک ایسی چیز رکھی، اسے دیکھو گے تو اور تعجب کرو گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے مالک و مولا، اس کے اندر جو شے ہے، جو چیز ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے۔ میرے رب نے اس پتھر کو چاک کیا۔ عیسیٰ روح اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں، ایک نوجوان ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول نظر آ رہا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ عبادت مکمل ہوئی، تب عیسیٰ روح اللہ نے عرض کیا، اے نوجوان بتا تو صحیح، تو اس پتھر میں کب سے عبادت کر رہا ہے، اس کے اندر تو کب آیا تھا؟ تب اس نوجوان نے کہا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کب آیا تھا، لیکن جب آیا تھا وہ زمانہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا میں امتی ہوں، انہیں کے دور میں آیا اس پتھر کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تجھے بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے؟ تب اس نے کہا تھا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے اس درخت سے انگور کھا لیتا ہوں، بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں، میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے مالک و مولا، اس بندے سے زیادہ نیک کون شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ جس مقام پہ، جس جگہ پہ یہ عبادت و ریاضت کر رہا ہے، تیری بارگاہ میں قیام و رکوع و سجود کر رہا ہے، یہاں پر نہ ریاکاری ہو سکتی ہے، نہ دکھاوا ہو سکتا ہے۔ مولا یہ بڑا نیک بندہ ہے، اس نے 400 سال تیری بارگاہ میں عبادت کی ہے، اے مالک و مولا اس جیسا نیک کون ہو سکتا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اے عیسیٰ تمہارے بعد ہم ایک نبی کو بھیجیں گے، تمہارے بعد دنیا میں ہمارا محبوب مبعوث ہوگا، ہم اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجیں گے اور اسے ایک امت عطا فرمائیں گے، اس امت کو ایک مبارک مہینہ دیں گے جسے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہوگی جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ اس رات میں جب میرے محبوب کا کوئی امتی 2 رکعت نماز پڑھے گا نا تو میں اس نوجوان سے زیادہ اپنے محبوب کے امتی کو ثواب عطا فرماؤں گا، میں اسے ان 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو صاحب یہ خصوصیت کیا ہماری ہے
یا کوئی خصوصیت آپ کی ہے، آپ نے کیا کمال کیا جو آپ کو اتنی فضیلت مل گئی، یا ہم نے کیا کمال کیا جو ہمیں اتنی مبارک رات مل گئی۔ یاد رکھیں یہ ہمارا تمہارا کمال نہیں ہے، اگر یہ کمال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے، اگر یہ رات ملی ہے تو حضور کے صدقے میں ملی ہے، اگر یہ برکت والی رات زندگی میں میسر آئی ہے تو زہرا کے بابا کا صدقہ ہے۔ صاحب اس رات میں سونا نہیں ہے، اس رات میں بستر پہ آرام نہیں کرنا ہے، یہ بڑی مبارک والی رات ہے، اس میں وضو کریں یا قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں یا رب کی بارگاہ میں پیشانی کو خم کر لیا کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ شعبان کی جب 15ویں رات آئی نا تو حضور میرے بستر پہ موجود تھے۔ رات میں میری آنکھ کھلی تو دیکھتی ہوں حضور بستر پہ موجود نہیں ہیں۔ میں نے دروازے سے باہر نکل کے دیکھا تو حضور جنت البقیع میں موجود تھے۔ میں قریب گئی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس وقت جنت البقیع میں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی کہ شب برات ہے۔ آج کی رات میرا رب پہلے آسمان کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ میرا رب بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔